کیونکہ ملزمہ تو جیل میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریمانڈ ہوا ہے جیل ریمانڈ، اور آج کورٹ نے بہت پیشنٹلی ساری پارٹیز کو سنا ہے، ایکیوز کے وکیل کو بھی سنا ہے، ہمیں بھی سنا ہے، اور پروسیکیوٹر جو ہیں ایف آئی اے کے ان کو بھی سنا ہے، اور پروسیکیوٹر سے جتنے بھی انہوں نے سوال کیے انہوں نے ان کی ویڈیوز اور باقی چیزیں جو ہے نا کورٹ کو دکھائی ہیں۔ کورٹ نے خود اس کو آبزرو کیا ہے، اور جو اس کے ثبوت ہیں وہ بھی ہم نے بتائیں، اور کیونکہ یہ پرٹیکولرلی ایک سائبر کرائم کا کیس ہے تو آرگومنٹ بھی اسی پہ ہونا چاہیے۔ وہ کہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی لیکن ایکچولی یہ سائبر کرائم کا کیس ہے، اور ہم نے کورٹ کو یہی بتایا ہے کہ یہ ایگزمپلری جو ہے نا کیس ہے کہ جس میں اس کو خراب کیا گیا ہے، جو سینٹٹی ہوتی ہے بیڈروم کی، اور جو میاں بیوی کے رشتوں کو جس طرح سے نقصان پہنچا ہے، وہ ایک بہت ہی مثالی کیس ہم سمجھتے ہیں یہ ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ کہیں وہ کہتی ہے میں نے وائرل کیا، کہیں کہتی ہے میں نے نہیں کیا، میں نے بلاگر کو دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں کورٹ کا فیصلہ جو ہے کل آئے گا 9:30 بجے، کیونکہ آج کورٹ نے جو ہے نا وہ اپنے آرڈر کو ریزرو کیا ہے، اور انہوں نے مختلف لوگوں کو سن کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ ہم نے کورٹ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ جو اس کی مدر ہیں، جو کہ اس پورے سارے کرائم میں پورا انوالو ہیں وہ، اور پیسوں کی وصولی میں بھی وہ انوالو ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ فیملی کو تھریٹ پاس کیا ہے، اور مسلسل وہ تھریٹنگ میسیجز ان کے اور انٹرویوز آ رہے ہیں، جس پہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں ڈیفیمیشن کے کیس کے لیے بھی، اور کرمنل کمپلین بھی داخل کر رہے ہیں ان کے خلاف، کیونکہ ایف آئی اے بھی اب اس کو انکوائر کر رہی ہے کہ اس کا کیا رول ہے اس سائبر کرائم کے حوالے سے، کیونکہ وہ مسلسل سائبر اسپیس پہ وہ دھمکیاں فیملی کو دے رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم ابھی تک ہم آبزرو کر رہے تھے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ فیملی اتنی دکھی ہے آلریڈی، ان کو مزید دکھ نہ ہو، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ والا کام بھی ضرور کرنا پڑے گا، تاکہ ان کو واقعی پتہ چلے کہ میڈیا کے سامنے ایک جس طرح سے بغیر کسی لگام کے بولنا اور لوگوں کو تھریٹ کرنا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا کیس تھا، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں اس کی بیل بھی ریجیکٹ ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو سزا بھی ہو۔ آپ بات کریں گے؟ اچھا، آپ سے پہلے ایک سوال کریں گے۔ آپ نے آڈیوز کا ذکر کیا اندر عدالت میں، تو ان آڈیوز کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا آڈیوز تھیں اور کس کی تھیں؟ جی، وہ عامر ہی کی آڈیوز ہیں، اور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، میں 2 دن سے بڑے تماشے دیکھ رہی ہوں، من گھڑت کہانیاں سن رہی ہوں، اور یہ دیکھ رہی ہوں کہ اپنی مرضی سے جو جی میں آ رہا ہے وہ خاتون جو ہیں ان کی والدہ وہ فرما رہی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ایسے لوگوں کو ویسے بھی جنہوں نے عامر کی عزت کا خیال نہیں کیا، ان کو عزت کا مطلب تو پتہ ہے ہی نہیں۔ ابھی ہمارے لیے وہ کیا سوچیں گی؟ ظاہر ہے ان کو اپنی بیٹی کو تو بچانا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گی، تو کہانیاں وہ بنا رہی ہیں، پر یہ کہانیاں آؤٹ آف کورٹ تو چل جاتی ہیں، اندر نہیں چلتی۔ وہ جتنی زبان یہاں چلاتی ہے نا، اتنی ہی جب وہ وہاں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ بار بار تھرو آؤٹ عامر کی ڈیتھ سے لے کر، بلکہ عامر میں کہوں گی کھلا دائر کرنے سے لے کر ٹل ناؤ انہوں نے یہی کہا ہمارے پاس پروف ہے، ہم آڈیو دے دیں گے، ویڈیو دے دیں گے، یہ میسج ہے، وہ میسج ہے۔ کورٹ میں تب سے لے کے اب تک کوئی پروف، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو انہوں نے پیش نہیں کی، اس کیس سے لے کر اس کیس تک۔ تو یہاں پر چلانے کو تو کوئی بھی چلا سکتا ہے، ایلیگیشن لگانے کو 100 ایلیگیشن لگاتے۔ بیسک چیز کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ دیر از نو کورٹ آؤٹ آف کورٹ۔ تو آپ کو جو کہنا ہے آپ کورٹ میں آئیے، جو ایلیگیشن لگانا ہے کورٹ میں ثابت کیجیے، آئیے، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنے ڈیفیمیٹری ریمارکس آپ دے رہی ہیں، اتنے فالس ایلیگیشنز آپ لگا رہی ہیں مجھے، میرے بچوں کا، ہماری جس طرح انہوں نے عامر کی ڈگنیٹی کی کو تار کیا، عامر کی عزت کو تار کیا، ان کو رسوا کیا، اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں، اب یہ ان کا شکار ہم ہیں۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے پیسے سے لے کر پیسے تک۔ ہمارا معاملہ پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ماں باپ کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے، تو ایسی جنگیں کیا لڑنا۔ یہاں وہ بچے لڑ رہے ہیں اپنے باپ کی ڈگنیٹی کے لیے، ان کے آنر کے لیے، اور یہ صرف خالی عامر کے آنر کی بات نہیں ہے، وہ بچے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، ان کو وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ساری زندگی وہ بھلا نہیں پائیں گے۔
اس کے بارے میں کیا کہیں گے. تو کورٹ میں ہم اگر آئے ہیں, میرے بچے اگر اپنے باپ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ان کو یہ ایک پہلی چیز تو یہ کہ باپ سے بچے ملتے تھے یا نہیں. بچے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ ابھی آج ہم بچوں باپ سے ملنے جا رہے ہیں, یا باپ اگر آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا. کہیں بھی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جہاں پر عامر نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرے بچے مجھ سے نہیں ملے. پہلی چیز ان کو ہم جواب دہ نہیں ہیں. ان کا 4 مہینے کا تعلق اور ہمارا 18 سال کا تعلق, تو ہم ایسے لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں جنہیں عزت کا مطلب ہی نہیں پتہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام عزتیں اچھالنا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ عزت جو ہوتی ہے, تربیت, عزت کرنی آنی ہوتی ہے, یہ سب تربیت کا حصہ ہوتی ہے, اور وفائیں جو ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں. تو میں ان کے جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں, ایک تو ان کو رد کرتی ہوں اور ان کو وارن بھی کرتی ہوں کہ اس کے بعد اگر اب کوئی ڈیفیمیٹری ریمارکس انہوں نے میرے لیے یا میرے بچوں کے خلاف کیے, مجھ پر تھریٹننگ کی چیزوں کے الزام لگائے, مجھے قاتل بھی کہہ دیا, مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوں, تب سے لے کے اب تک میں نے انہیں کراچی نہیں آنے دیا. میں اتنی پاورفل ہوں, میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں. جائیں آپ لائیں, کورٹ پہ لائیں, میرے وہ دھمکی آمیز میسیجز لائیں, بتائیں نا. یہاں آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی چلا سکتا ہے, کوئی کچھ بھی ایلیگیشن لگا سکتا ہے. کورٹ میں آئیں. کورٹ میں آج یہ خاتون بالکل چپ تھی. ان کے لائر کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. ان کے لائر, بلکہ ہمارے جو کاؤنسل یہ ان کے لائر ہیں, وہ بھی عامر کے ساتھ شو کا حصہ رہے ہیں, تو مجھے اس پر بھی افسوس ہی ہے کہ وہ ان کے شو میں اپیئر ہوتے تھے, وہ اچھے سے جانتے ہیں عامر کو. تو بہرحال افسوس ہے. جاتے جاتے بس میں ایک بات کہوں گی, خاتون کو ایک ایڈوائس بھی دوں گی کہ ریز یور آرگیومنٹس, ناٹ یور وائس.